السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سرکاری بے روزگار۔ آج میں آپ کو ایک جاب کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اور اس ادارے کا نام ہے پاکستان بیت المال۔ یہ پاکستان بیت المال ایک ادارہ ہے جو وفاقی ادارہ ہے اور انڈر سپرویژن فیڈرل گورنمنٹ کی یہ کام کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے کچھ ملازمتوں کا اور کچھ چیزوں کا انہوں نے اس کے اندر اعلان کیا، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پناہ گاہیں بنائی جائیں، اور ان پناہ گاہوں کا یہ کام ہوگا کہ خاص طور پہ میں آپ کو فی الحال کراچی شہر کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ یہ جو جابس ہیں ویسے تو یہ آل سندھ ہیں، سندھ کے کوٹے پر ہوں گی، لیکن صرف کراچی شہر میں اس کے 5 سینٹر کھلیں گے، اور ان سینٹرز کا نام پناہ گاہ کے طور پہ ہوگا۔ اور یہ ایک احساس پروگرام ہے پرائم منسٹر کا، اس کے انڈر جو ہے نا یہ ایک اور پروگرام ہے، اس کا نام ہے پناہ گاہ۔ اب ان پناہ گاہوں کا کام کیا ہوگا، سب سے پہلے میں آپ کو اس کے متعلق سمجھاتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا۔ یہ پروجیکٹ کو پہلے سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ملازمتوں پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ یہ پروجیکٹ پناہ گاہیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو فار ایگزامپل کراچی شہر میں آئیں گے، اور فار ایگزامپل کوئی اپنے مریض سے ملنے آ رہا ہے جناح اسپتال میں، سول اسپتال میں، کارڈیو میں، کہیں پر بھی ملنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اس کو رہنے کے لیے 3 دن کا قیام کھانے کے ساتھ گورنمنٹ مہیا کرے گی، اور گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان سینٹرز کو ایسی جگہ بنایا جائے جہاں پر لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اب لوگ آسانی سے ان جگہوں پہ پہنچ سکیں گے جیسے سراب گوڈ ہے کراچی میں، کینٹ اسٹیشن ہے، یا 7 ڈے، یا وہ جگہیں ہیں جہاں پر وہ بس اسٹینڈ سے یا ٹرین سے اترتے ہی جو ہے پناہ گاہ تک پہنچ سکیں، اور پناہ گاہ تک پہنچ کر جو ہے وہ آسانی سے 3 دن قیام کر سکیں، اور اپنے مریضوں سے مل سکیں، یا ملازمت کے لیے انٹرویو دینے آئے ہوئے تو انٹرویو دے سکیں۔ اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ انٹروڈکشن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے اگر ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ پروجیکٹ کیا ہے، تو اس پروجیکٹ کی جابس میں اپلائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ جابس تو اپلائی کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس پروگرام کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس پروگرام کو سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ کیوں بنایا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اصل موٹیو تو یہی ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کسی چیز کو جب اناؤنس کرتی ہے تو اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا۔ آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ لوگوں کو فائدہ کیا پہنچے گا۔ سب سے پہلے اگر اس موٹیو کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں اپلائی کرنے کے یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ اپلائی کس جاب میں کرنا ہے، اور جاب میں اپلائی کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ انٹرویوز میں جواب کس طرح دینے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ اب آ جاتے ہیں ملازمت کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہے کیا کیا۔ دیکھیں، اس پروگرام میں سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ 5 سینٹر بنیں گے کراچی میں، 5 سینٹر کورنگی ٹاؤن، اورنگی میں، اور سراہب گوڈ کی طرف مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ جو ہے نا ان سینٹرز کو بنائے گی۔ اب ان سینٹرز میں سپروائزر ہوں گے، شفٹ مینیجر ہوں گے، اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہوں گے، ریسیپشنسٹ، ڈیٹا انٹری آپریٹر، کوک اور کوک ہیلپر ہوں گے، میس ویٹر، ڈش واشر۔ میس ویٹر اور ڈش واشر ایک ہی ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، ڈرائیورز ہوں گے، ہاؤس کیپرز ہوں گے، سویپرز ہوں گے، الیکٹریشین، پلمبر اور مالی۔ یہ وہ ملازمتیں تقریباً 130 بن رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان ملازمتوں میں سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ اس کی نیچر آف جاب کیا ہوگی۔ یہ نیچر آف جاب ڈیلی ویجز پر ہوگی، یہ فکس تنخواہ پر ہوگی۔ ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، پرمیننٹ، ریگولر، یہ بہت سارے جو ہے نا نیچر آف جابس ہوتی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو یہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہیں وہ ضرور اپلائی کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاب ملے گی۔ بالکل پازیٹیو ہو کر مثبت سوچ رکھ کے اس پہ اپلائی کریں۔ دیکھیں، اس میں جابس میں کام کیا ہوگا۔ سپروائزر جو ہے وہ انہوں نے 5 سپروائزر، یعنی کہ ہر سینٹر پہ ایک سپروائزر ہوگا، اور یہ جاب یاد رکھیے گا بہت ڈیلیکیٹڈ جاب ہے۔ 24 آورس جو ہے نا ایک طرح کی ڈیوٹی ہوگی اس کے اندر، اور
یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں. معاملات یہ ہیں کہ تقریباً 400 لوگوں کو ایک وقت کا کھانا پاکستان بیت المال انشاءاللہ تعالی جناب پرائم منسٹر عمران خان نے جیسا کہ کہا ہے کہ وہ ایک وقت میں 400 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور 100 لوگوں کو وہ رہائش دیں گے. اب ایک کمرے میں 10 لوگوں کو ٹھہرائیں, 5 لوگوں کو اچھے بستر, کھانا, ہر چیز ان کو, سیکیورٹی, ہر چیز مہیا کی جائے گی. تو یہ سپروائزر آپ سوچیں گے اس کی سپروائزر پہ, یعنی کہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سپروائزر کی جاب ڈسکرپشن کتنی جو ہے نا ذمہ داری والی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. پھر شفٹ مینیجر جو ہے وہ 12 گھنٹے میں چینج ہوگا, لیکن سپروائزر جو ہے نا وہاں 24 گھنٹے رہے گا. شفٹ مینیجر 12 گھنٹے پہ چینج ہوگا. اب اکاؤنٹس اسسٹنٹ جو ہے اکاؤنٹس کے معاملات دیکھے گا وہاں پر. اب اکاؤنٹس کے معاملات کیا ہوں گے؟ اکاؤنٹس کے معاملات ہوں گے کھانے پینے کے. خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا, مین چیز کھانا پینا ہے کہ 400 لوگوں کا اور 100 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے, تو اس میں کتنے زیادہ معاملات ہوں گے جو ذمہ داری والے ہوں گے. اور کوک ہے, کوک ہیلپر, تو اب دیکھیں 10 کوک رکھ رہے ہیں یہ لوگ اور 20 ہیلپر رکھ رہے ہیں, تو سوچیے کتنا کام ہوگا اور ذمہ داری کا ہوگا. پھر ویٹرز کا تو کام معلوم ہے کیا ہوتا ہے, سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیورز, ہاؤس کیپر. ہاؤس کیپر جو ہے یہ دیکھیے گا کہ یعنی کہ جو کمرے وغیرہ ہیں وہ صاف ستھرے ہیں نہیں ہیں. ہاؤس کیپنگ سے ریلیٹڈ جتنے کام ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی, اور خاص طور پہ بیڈس وغیرہ کلین ہے, ان کی چادریں وغیرہ کلین ہے نہیں ہے. سویپر ظاہر سی بات ہے صفائی ستھرائی دیکھیں گے. الیکٹریشین, پلمبر, مالی وغیرہ. مالی اگر زیادہ کام تو نہیں ہوگا میرے خیال میں, مالی کا جتنا بھی ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں. اور پلمبر, الیکٹریشین جو ہے نا اسٹینڈ بائی رہیں گے. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس جاب میں اپلائی کرنے سے پہلے کہ اس میں تنخواہ سے زیادہ آپ نے اس ویژن کو ذہن میں رکھنا ہے جو پاکستان بیت المال نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جو چیز سوچی ہے نا اس کے متعلق کہ اس میں کرنا کیا ہے, اس ویژن کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ نے. اور اگر اس میں بالکل ڈیلیگیٹڈ ہو جائیں گے نا آپ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. اور جب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, اور پاکستان بیت المال تو ادارہ ہی ایسا ہے مکمل جو ہے نا ڈیلیگیشن والا ادارہ ہے. اب دیکھیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھ لیں گے. اس کی مین چیز ذہن میں رکھیے گا کہ 26/11/2020 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان بیت المال کی ویب سائٹ ہے pbm.government.pk, اس کے اوپر اس کا ایک فارمیٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپلیکیشن کا, اس کو مکمل فل کریں. ٹھیک ہے جی. اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس یہاں سے دیکھ لیں اور ان کو جو ہے ڈاکومنٹس کو ساتھ لگائیں, اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس لگائیں, اپنا فارمیٹ سب سے اوپر لگائیں, اور سب سے اوپر ایک ایپلیکیشن بھی لگائیں. جو لوگ غلطی کرتے ہیں ایپلیکیشن لگا کے ڈائریکٹر پاکستان بیت المال پروونشل آفس سندھ کراچی, 2nd فلور, قائدین اسپیشل ایجوکیشن سینٹر, اسٹریٹ نمبر 31, بلاک 15, گلستان جوہر, کراچی, اور فون نمبر 021992499675 پر اپلائی کریں. اور اگر ہو سکے تو یہ جا کر ڈائریکٹ وہاں پر جمع کرا دیں. دیکھیں پاکستان بیت المال پروونشل آفس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ بہت ہی آسان اس کا ایڈریس ہے, یہ گلستان جوہر کا. اگر آپ ایڈریس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سماما شاپنگ سینٹر سے نیکسٹ کٹ میں رائٹ ہینڈ سائڈ آپ نے لینا ہے کراچی یونیورسٹی روڈ سے, تھوڑا سا آگے جا کے جوہر موڑ سے پہلے یعنی کہ جوہر چورنگی سے پہلے جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ادارہ پڑے گا. وہاں جائیں اور 2nd فلور پر جا کر یہ اپنی اپلیکیشنز بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 5 ایئرس ایج ریلیکسیشن بھی اس میں دی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ اپلائی